برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج آپ کے سامنے میں ایک حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر حاضر ہوا ہوں، جس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں اولاد کی تربیت کیسے کی جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 90% ماں باپ اسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے اولاد جو ہے وہ کیسے فرما بردار بنے، کیسے بااخلاق بنے، کیسے اسلامی تعلیمات پر عمل کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اولاد کی تربیت یہ ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے، اور اولاد کی تربیت کیسے کی جائے یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو آئیے اسی کے تعلق سے حدیث پاک سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو، 3 باتوں کی تعلیم دو۔ سب سے پہلی بات کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ دوسری چیز کہ اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے قراءۃ القرآن، یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے، اور انہی 3 چیزوں کے ذریعے سے ہماری اولاد فرما بردار بھی بنے گی اور خدا و رسول کے حکم پر عمل کرنے والی بھی بنے گی۔ لیکن اس حدیث پاک کے فرمان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، لیکن 2 چیزیں جو سب سے پہلے ذکر فرمائی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کو تیسرے نمبر پہ رکھا اور 2 چیزیں پہلے ارشاد فرمائی کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور اپنی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو جب اہل بیت کی محبت، ساتھ میں نبی کی محبت اور نبی اور آل نبی کی محبت جب بچے کے دل میں ہوگی، پھر وہ جب قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کے لیے سرچشمہ راہ یعنی ہدایت کا راستہ اسے بتائے گا، ہدایت کے راستے پر گامزن کرے گا، اور وہ قرآن اس کے لیے بہترین رہنما ثابت ہوگا، اور قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی روشن کرے گا اور اپنی دنیا کو بھی روشن کرے گا اور آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن جو بچہ پڑھے، جب قرآن کی تعلیم اسے دی جائے تو اس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ضرور ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کی تربیت جہاں پہ ہم کرتے ہیں وہاں پہ اپنے نبی اور آل نبی علیہ السلام کی محبت ضرور اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں، اور ان کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ السلام علیکم۔